بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مطیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیدھی بات۔ ناظرین، میں ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ اور ڈیفرنٹ پرسنالٹیز کے ساتھ پروگرامز کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے۔ تھینک یو فار دیٹ فیڈ بیک۔ اور اس کے علاوہ مجھے بہت زیادہ لوگوں نے یہ کویشچن پوچھا ہے کہ ہم لوگ اکثر پروگرام میں جسٹس سسٹم پہ بات کرتے ہیں، تو جسٹس سسٹم کے پرابلمز تو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں لیکن اس کا سلوشن ہم نہیں بتا رہے۔ تو چونکہ یہ بڑا دلچسپ کویشچن تھا تو میں نے اس پہ کافی ریسرچ بھی کی اور اس پہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی کلیکٹ کیے، تو میں جو پریسائز سے ایک کنکلوژن پہ پہنچا ہوں، جسٹس سسٹم بیسیکلی وہ نہیں ہوتا کہ جس طرح ہماری کورٹس ہیں یا پولیس اسٹیشنز ہیں۔ جسٹس سسٹم بنیادی طور پہ ہر بندے کا ایک انفرادی جسٹس سسٹم ہوتا ہے کہ جیسے کسی بندے نے اپنے پروفیشن کے ساتھ، کوئی دکاندار ہے، شاپ کیپر ہے، اس نے اپنی دکانداری میں کتنا انصاف سے کام لیا، کوئی ریڑھی والا ہے، کوئی فروٹ بیچ رہا ہے، اس میں اس نے کتنا انصاف کیا، کوئی ٹیچر ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے تو اس نے اپنے پروفیشن کے ساتھ کتنا انصاف کیا۔ تو ناظرین، ہمارا جسٹس سسٹم بیسیکلی تب ٹھیک ہوگا جب ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں یا جو اس کو رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے اس کو میرٹ پہ پرفارم کرے گا، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ تو جسٹس سسٹم بیسیکلی ہر معاملے میں جو انصاف ہوتا ہے، دیٹ از دا ٹرو پکچر آف جسٹس سسٹم۔ اگر ایک بندہ ہر معاملے میں جسٹس سسٹم کرے گا تو آٹومیٹیکلی پورا ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے یا جو انفرادی حیثیت میں جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ صحیح معنوں میں پورے ہوں گے۔ تو یہ میری طرف سے ایک کنکلوژن ہے، میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جسٹس سسٹم کو بلیم کرنے کے بجائے ہر بندہ یہ دیکھے کہ جو اس کو رسپانسبلٹی یا اتھارٹی ملی ہوئی ہے وہ اس میں کتنا افیکٹولی اور کتنا آنیسٹلی کام کر رہا ہے۔ تو یہ جسٹس سسٹم کا میرے پاس ایک سلوشن ہے۔ اس کے بعد ناظرین، ابھی یہ سردیاں آ رہی ہیں تو میں یہاں پہ یہ بات ضرور شیئر کرتا چلوں، ایران پاکستان کا ایک پائپ لائن کا پروجیکٹ آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے ایک سائن ہوا تھا، اور وہ پروجیکٹ اگر کمپلیٹ ہو جائے تو ہمارا گیس کا ایشو حل ہو سکتا ہے۔ جبکہ وہ پروجیکٹ ایران کی سائڈ سے تو بارڈر تک کمپلیٹ ہو چکا ہے لیکن پاکستان کی سائڈ سے ابھی تک اس پروجیکٹ پہ بالکل کوئی کام ہی نہیں ہوا، اور 2024 میں اگر یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ ہوا تو جو ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق 18 ارب روپیہ پاکستان پہ فائن ہوگا۔ تو اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیز کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور اس پہ اس پروجیکٹ کو ایز سون ایز پاسبل ایگزیکیوٹ کرنا چاہیے۔ ناظرین، پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے ساتھ آج ایک ایمرجنگ سوشل انفلوئنسر موجود ہیں جو کہ انتہائی ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ڈیڈیکیٹڈ بھی ہیں، ہارڈ ورکر بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بندہ جس کے پاس اعلیٰ تعلیم بھی ہو، ڈگری بھی ہو، اس کے بعد اس کا ایکسپوجر بھی ہو، اس کے لیے جاب ڈھونڈنا یا اس معاشرے میں رہنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو اور اسپیشلی کنسرنڈ اتھارٹیز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ اگر ڈگری ہولڈر ہے تو اس کی کتنی سٹرگل ہوتی ہے اور اس کے لیے کتنی تکلیف دہ وہ امر ہوتا ہے کہ جب اس کو اس کے لیول کی وہ جاب نہیں ملتی یا اس کو وہ حق نہیں ملتا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ میرے ساتھ ناظرین آج شہروز خان جدون موجود ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے ڈیفرنٹ ٹاپکس پہ بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ہماری سوسائٹی میں انہیں کس قسم کے پرابلمز درپیش ہیں۔ شہروز، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سو مچ مطیب بھائی، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور شمال نیوز والوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی اس ایفرٹ کو، جو آپ نے یہ پلیٹ فارم لانچ کیا ہے، اس کی بہت سخت ضرورت تھی، چونکہ ہمارے علاقے میں تو ایسا میں نے ابھی تک کوئی پروگرام دیکھا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ نے بہت اچھا ایک انیشیٹو لیا، تو اللہ پاک آپ کو اور اس پروگرام کو بہت ماسز تک پہنچائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بس میسج تک اس میں پہنچانے میں آپ لوگوں نے بھی اپنی کنٹریبیوشن دینی ہے انشاءاللہ۔ آپ کا تو ماشاءاللہ کافی بڑا سوشل سرکل ہے بھی، تو انشاءاللہ میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں، بلکہ میں ناظرین سے بھی یہ بولوں گا کہ ناظرین اس پروگرام کو سبسکرائب کرنے میں ایک بٹن کو پریس کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور یہ فری آف کاسٹ ہے، اور ساتھ اگر کوئی دائیں بائیں بیٹھا ہو تو اسے بھی کروا لیں، چونکہ اس پروگرام پہ میں خصوصاً بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں۔ وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں بیسیکلی حامی ہوں سوشل ریفارمز کا،
اور میرا جو کردار ہے جس چیز کا اب بات وہی آ جاتی ہے کہ کیا میں اپنی تعلیم کے ساتھ یا جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان کے ساتھ میں انصاف کر رہا ہوں. وہ انصاف میں تبھی کروں گا کہ جب اس تعلیم کو, ان آبزرویشنز کو میں آپ تک پہنچاؤں گا. بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اچھا آپ اپنی ایجوکیشن کا بتائیں جی, آپ کی ایجوکیشن کیسے, آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ جی میں نے بی بی اے کیا تھا کام سیٹ سے, ٹھیک ہے, کام سیٹ سیپٹ آباد سے. فائنانس میں میری اسپیشلائزیشن تھی. اچھا. اور اس کے بعد پھر میں نے ایم بی اے کیا بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے, وہاں سے بھی میری اسپیشلائزیشن فائنانس تھی. میرا جو بنیادی انٹرسٹ تھا وہ تو سول سروسز جوائن کرنا تھا. انفارچونیٹلی بہت ٹرائی کرنے کے بعد بھی, بہت محنت کرنے کے بعد بھی وہ اچیو تو نہیں ہوا, لیکن اس دوران لرننگ بےتحاشا قسم کی ہوئی. بہت ایک وائڈر ہورائزن میں نالج گین کیا ہے, بہت زیادہ گین کیا. تو سی ایس ایس بیسیکلی, سی ایس ایس تو نو ڈاؤٹ بیوروکریسی, ایک پریسٹیجیس پرکس اینڈ پریولیجز والی جاب ہے. تو آپ کیوں کرنا چاہتے تھے سی ایس ایس, کیوں کرنا چاہتے تھے, کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی میں جب ایف ایس سی میں تھا اچھا, تو میرے ایک ٹیچر تھے انگلش کے, عابد عباسی صاحب, ابھی وہ گورنمنٹ ٹیچر ہیں. تو وہ ایسپیرنٹ تھے اس وقت سی ایس ایس کے. اچھا. تو وہ بڑی فیسینیٹنگ سٹوریز ہمیں سنایا کرتے تھے بیوروکریٹس کی, ان کے بارے میں. اس سے پہلے کیونکہ میرا کوئی اتنا انٹریکشن بھی کبھی نہیں ہوا اور اس طرف رجحان بھی کبھی نہیں رہا, لیکن انہوں نے ہمیں مطلب جتنی باتیں بتائیں, جو کچھ بتایا, اس کے بعد سے میرا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا. اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. پھر میں ڈگری کے دوران بھی میرا بس فوکس یہی تھا کہ میں نے سول سی ایس ایس ہی کرنا ہے. جی, کیونکہ مجھے یہ فیلڈ نظر آئی تھی جس میں مطلب آپ اپنی ذاتی بھی امپروومنٹ کر سکتے ہیں اور مطلب معاشرے کی بھی آن لارجر اسکیل آپ امپروومنٹ لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ بیوروکریسی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کو چلاتی ہی بیوروکریسی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو جتنی فائلز ہوتی ہیں, ان فائلز کو ہینڈل کرنا ایک سیاستدان کا یا کسی اسٹیبلشمنٹ والے بندے کا کام نہیں ہے, یہ ہینڈلنگ بیوروکریسی کی ہوتی ہے. تو بیوروکریسی میں ریفارمز کی بھی ضرورت ہے, اور بھی کافی ٹاپکس ہیں کہ جن پہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن اس سے پہلے سی ایس ایس کی آپ نے بات کی, تو سی ایس ایس میں آپ کیا سمجھتے ہیں, ہارڈ ورک ہوتا ہے, سمارٹ ورک ہوتا ہے, یا لک کا فیکٹر ہوتا ہے؟ سی ایس ایس ہو یا چاہے جو بھی فیلڈ ہو, ہارڈ ورک سے زیادہ اب چونکہ دنیا جس لیول پر پہنچ چکی ہے, جو چینجز آ چکی ہیں دنیا میں, یہاں پہ آپ سمارٹ ورک کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ سمارٹ ورک تھوڑا سا اس میں لک کا فیکٹر آتا ہے, لیکن سمارٹ ورک کے ساتھ آپ اپنی, چونکہ ایک بہت ہی وائڈر اس کا سلیبس ہوتا ہے, 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں, اور ان سبجیکٹس کے اندر ایک اچھی خاصی انفارمیشن ہوتی ہے, تو آپ ہر چیز کو کور نہیں کر سکتے. ایک انڈیویجول کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں کور کر سکے. تو وہاں پر پھر آپ نے اسمارٹ طریقے سے ہر چیز کو اسٹڈی کر کے کیری آن کرنا ہے, پریزنٹ کرنا ہے, اپنے پیپر کو پریزنٹ کرنا ہے, خود کو پریزنٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا یہ جرنی کب سے سٹارٹ ہوئی تھی سی ایس ایس میں؟ میری جرنی سٹارٹ ہوئی تھی میں 2015 میں, جب میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میرا سب سے پہلے یہی ایم تھا, سی ایس ایس تھا کہ میں نے سی ایس ایس اس میں لگ گئے آپ تیاری. بالکل اس میں لگ گئے, اور آپ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہی تھے. جی جی, وہیں سے ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو پہلا ایکسپیرینس تو میرا بڑا اچھا تھا, بڑا کلوز کال تھی. تو اس کے بعد مجھے بڑا ایک ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوئی, چونکہ محنت کی تھی, ڈیزرونگ تھے, لیکن نہ ہو سکا, لک نے کام نہیں کیا اس وقت. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا میں اسی کو کنٹینیو کروں گا. ساتھ میں نے اپنا ماسٹرز سٹارٹ کر لیا تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ اٹیمپٹ دی, لیکن شاید آپ کے لیے شاید اس سے بہتر کچھ ہو. بالکل, آپ 3 اٹیمپٹس کمپلیٹ کر چکے ہیں. جی 3 اٹیمپٹس کمپلیٹ. اچھا, یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی میدان میں اترنے کے بعد یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ ہار جاتے ہیں, یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا آپ سیکھ جاتے ہیں. تو سی ایس ایس نے آپ کو کافی کچھ سکھایا ہوگا. کافی کچھ سکھایا. فیلئر کو ہینڈل کرنا جو سب سے بڑی جو اس مشکل ٹاسک ہے, کیونکہ اتنی محنت کے بعد ایک آپ خواب دیکھو, آپ سال اس میں لگاؤ, اور اس کے بعد پھر جو فیلئر کو ہینڈل کرنا. اچھا,
اچھا یہ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں, یہ ہے بھی ایک ہڈن سٹرگل ہے. دیکھیں کئی لوگوں کی جدوجہد ایسی ہے جس طرح کوئی پولیٹیکل ینگ بندہ جو ہے وہ سٹرگل کرتا ہے وہ بڑا لائم لائٹ میں آ جاتا ہے, لیکن سول سروسز کی CSS کے ایگزامز کی تیاری کرنا, یہ خود کو پراپرلی ایک روم میں لاک ڈاؤن کر دینا اور بالکل سائڈ پہ ہو جانا. تو میں یہاں پہ اپنی سوسائٹی کے لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ جس بندے نے یہ کیا ہو یا جو پڑھا لکھا بندہ ہو اس کی تعلیمی جدوجہد کو بھی ضرور انڈورس کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اسٹرگل ہر کوئی مطلب کرتا ہے, کرتے ہیں, لیکن کوپ اپ کرنا اس کے ساتھ یہ بہت کم لوگوں کی ایک ہیبٹ ہوتی ہے. تو اس کو ماسٹر کرنا, چونکہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں, یہاں پہ تو ہر چیز میں اسٹرگل ہے. آپ کی زندگی میں ڈیلی ہر چیز میں اسٹرگل ہے. بالکل. تو اس کے ساتھ بہت ساری مینٹل ہیلتھ کے ایشوز بھی جڑ جاتے ہیں. بالکل. تو اس حوالے سے پھر اسٹرگل کو کیری آن کرنا, اسٹرگل میں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا یہ بہت ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں تو اکثر جو ڈیزرونگ ہے وہ اسٹرگل ہی کرتا رہتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اور جو ڈیزرو نہیں کرتا وہ شارٹ کٹ کو یوز کرتے ہوئے, سفارش کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, کوئی انفلوئنس چلاتے ہوئے, پیسے کا استعمال کرتے ہوئے وہ سیٹ لے لیتا ہے. اور جو محنتی ہوتا ہے, جو کمپیٹنٹ ہوتا ہے, وہ تو خوار ہی ہے پاکستان میں. یہ ایک تاثر دیا جاتا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. دیکھیں پاکستان میں نا تقریباً 5 سے 6% ایسی پاپولیشن ہے جو ہائر ایجوکیشن کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے. ہر کوئی افورڈ بھی نہیں کر سکتا, اور اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ مطلب 16 سال کی 18 سال کی ڈگریز کرنے کا کسی کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے, ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد مطلب یہ سسٹم ہی کہا جاتا ہے کہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک یونیورسٹیز میں موسٹلی مطلب ایسے ہے کہ جو 5-6% پاپولیشن جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتی ہے, اس میں بھی 70-80% وہ پاپولیشن ہوتی ہے جو ہائر کلاسز سے آتے ہیں, جو آلریڈی ایلیٹ ہیں, جو آلریڈی پریویلیجڈ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی پھر آگے سول سروسز کے ایگزام دے سکتے ہیں. تو ایک غریب آدمی جس کے پاس ایجوکیشن کے مواقع بھی نہیں ملے اور وہ ایجوکیشن حاصل کر بھی نہیں سکا, تو وہ سول سروسز کی طرف آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. جبکہ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن تو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہر شہری کا. بالکل ایسے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ میٹرک تک ایجوکیشن فری آف کاسٹ اور کوالٹی ایجوکیشن کی پروویژن کو یقینی بنائے. جی بالکل. 2.4 ملین جو ہماری پاپولیشن ہے آؤٹ آف اسکول ہے ابھی بھی. 2.4 ملین, یعنی کہ یہ بن رہا ہے تقریباً 2.40 کروڑ لوگ اس ٹائم اسکولوں سے بچے باہر ہیں. یہ کتنا بڑا اس ٹائم ایک المیہ اور کتنا بڑا سوالیہ نشان ہے ہمارے اس سسٹم پہ کہ جس کے جو 24 لاکھ بچے ہیں وہ باہر ہیں اسکولوں سے. ہمارا جو پاکستان, میں نے 2 کروڑ بولا, سوری یہ 24 لاکھ ٹو بی ویری ایگزیکٹ, یہ 24 لاکھ. جی ہمارا جو ملک ہے نا, یہ ون آف دا ینگیسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ ہے. ٹھیک ہے. ہماری کنٹری کی مطلب آلموسٹ 56% پاپولیشن جو ہے وہ ابھی 64 کی ایج سے کم ہے. ٹھیک ہے. تو جو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو ایجوکیشن کے مواقع مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں مل رہے, حالانکہ ہمارا بنیادی حق ہے. بالکل ایسے. ان میں سے اب 24 لاکھ تو صرف بچے ہیں جو ابھی یہ کل ملا کے تو جو ہے کروڑوں میں جا رہا ہے. کروڑوں میں یہ بات جا رہی ہے کہ جو کہ ایجوکیشن کی جن کو فیسلٹی نہیں مل رہی. تو پھر جس ٹائم ایجوکیشن صحیح نہیں ملے گی تو وہ ایک اچھے پیرنٹ کیسے بنیں گے, ایک اچھے ٹیچر کیسے بنیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ان میں اتنا جب وزڈم نہیں ہوگا تو وہ کسی صحیح بندے کو ووٹ دینے کا کیسے سوچ سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک بک ہے 21 لیسنز فار 21st سینچری. اچھا 21 لیسنز فار 21st سینچری. ٹھیک ہے. یہ رائٹر ہیں یوول نووا ہراری. ٹھیک ہے. یہ ان کی بک ہے. اس میں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 21st سینچری ہے نا, اس میں آپ ان امپلائڈ نہیں ہوگے, آپ ارریلیونٹ ہو جاؤ گے. اچھا. ہاں. اور اس نے کہا یہ انڈیویجول کے لیول تک ہی لمیٹڈ نہیں رہے گا, پوری کنٹریز جو ہے نا وہ ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اچھا, مطلب یہ اس کو کسی طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, وہ جو ایک تھیری تھی سروائیول آف دا فٹیسٹ. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ جو دنیا میں اس ٹائم جو کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, جو دنیا میں ریپڈلی جو چینجز آ جاتی ہیں, آپ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے, اب میں 30 سال کا ہوں,
3 ڈیکیڈز میں نے دیکھی ہیں اور ہر ڈیکیڈ میں دنیا چینج ہوئی ہے. مائلز اینڈ مائلز چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, بالکل چینج ہوئی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری کنٹری نے اڈاپٹ نہیں کیا, بالکل ٹھیک ہے, بالکل بھی اڈاپٹ نہیں کیا. ہمارا جو ایجوکیشن کا کریکولم ہے وہ ابھی بھی 60s اور 70s کی جو دنیا تھی اس کے مطابق ہے. جبکہ آج کل گلوبلی آئی ٹی ایچ ہے رہی ہے. آئی ٹی بالکل ایسے ہی ہے. میں 2014 کی ایک اسٹڈی تھی آکسفورڈ کی, اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 2035 یا 2040 تک جو ابھی دنیا میں جابز ایگزسٹ کر رہی ہیں اس میں سے 40% جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی کمپلیٹلی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو اوورٹیک کر لے گی. تو ہماری اب اگر یہ پاپولیشن دیکھیں جس حساب سے ہمارا جو کریکولم ہے وہ کیا ہمیں آگے فیوچر کے لیے ہمیں کر رہا ہے ٹرین؟ بالکل تیار, ایک تو تیار کرنے کی بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کیا اس کمپٹیشن کا حصہ بن سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ہمارے پڑوس سے انڈیا والے چاند پہ پہنچ چکے ہیں, ہمارا مشن شاید ان سے پہلے سٹارٹ ہوا تھا, لیکن وہ مشن اب پتہ نہیں کہاں پہ ہے, وہ آن پیپرز ہی ہوئے ہیں, آن پیپرز ہی جو ویسے ہوتا ہے پاکستان. اچھا شہروز, پولیٹیکل ایک کرائسس ہمارے ملک میں چل رہا ہے بڑا شدید قسم, کیسے دیکھتے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ پولیٹیکل کرائسس پاکستان تو وہ کسی نے بڑے مزے کی بات لکھی تھی کہ تاریخ پاکستان کے نازک موڑ سے گزر رہی ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں پاکستان تاریخ کے بڑے نازک موڑ, پاکستان تاریخ کے بڑے نازک موڑ, لیکن یہ انہوں نے چینج کر کے. شہروز سے میں پولیٹیکل سچویشن پہ بات کر رہا تھا پاکستان کی, تو شہروز پولیٹیکل سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور یہ کیا پاکستان میں پچھلے 76 سال سے کیسی سیاست ہو رہی ہے؟ جی 76 سال سے تو پاکستان کی سیاست کوئی ایسی روشن ہے نہیں ہے کہ اس کی مثالیں دی جائیں, لیکن یہ کہ جب 2008 کے بعد سے پاکستان میں ذرا جمہوریت دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہوئی تو اس کے بعد ایک امید تھی کہ شاید حالات بہتری کی طرف جائیں. لیکن ہر کچھ ٹائم بعد پرائم منسٹرز کا آنا, پرائم منسٹر کا جانا, کسی جو پالیسیز ہیں ان کا تسلسل نہ ہونا, تو اس کی وجہ سے پھر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے سوسائٹی میں پچھلے 10-12 سال میں, جو لوگ ڈیوائیڈ ہوئے ہیں پولیٹیکل اوپینینز کی بیس پر, تو اور جو پالیسی کی تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے جو اکنامک کنڈیشنز اس ملک پہ آ گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے فیوچر جو ہے پولیٹکس کا پاکستان میں, ڈیموکریسی کا پاکستان میں, یہ بہت ہی ویک نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فی الحال اگر ہم دیکھیں تو شاید آگے اللہ کرے کہ یہ بہتری آ جائے, لیکن جس طرح ابھی ڈیموکریسی میں دیکھیں سب سے پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے وہ جو سب سے لازمی جز ہوتا ہے وہ پیریوڈک الیکشن ہوتے ہیں اور ٹائملی الیکشن ہوتے ہیں. اب الیکشن کا یہاں ملک میں کوئی دور تک نام و نشان نظر آ ہی نہیں رہا. جب تک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آپ کے ملک کو, ابھی کل ہی جس طرح نیوز آ رہی تھی کہ جو ہمارے نگران پرائم منسٹر ہیں یہ گئے ہیں یو ایس یونائٹڈ نیشن کا جو سیشن اٹینڈ کرنے گئے ہیں, یہ اپنی فلائٹ لے کر گئے ہیں وایا پیرس میں آئیفل ٹاور میں انہوں نے اپنی فیملی سے میں ڈنر کیا, پھر وہاں سے فلائٹ ان کی امریکہ کی طرف گئی. اور ہمیں سادگی کا درس دیتے ہیں. اگر کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہو تو ایٹ لیسٹ ہم اس کو کوسچن کر سکتے ہیں. اب یہ الیکٹڈ ہے ہی نہیں ہے تو ان سے کون کوسچن کرے گا؟ لیکن جو الیکٹڈ تھے ان سے بھی ہم کوسچن تو کرتے ہیں, لیکن ان کوسچنز کا کیا فائدہ؟ وہ جو الیکٹڈ بھی ہوتے ہیں, جس طرح اس سے پہلے بھی کافی پرائم منسٹرز گزر چکے ہیں کہ جو کہ لگزوریس لائف سٹائل تھا ان کا بھی, کیونکہ حکومتی سطح پہ جب تک سادگی نہیں آئے گی تو باقی غریب عوام کو سادگی کا درس دینا وہ سودمند نہیں ہو سکتا. جی بالکل ایسی ہے. میں فگر ایک پڑھ رہا تھا, جو پاکستان میں جو ایلیٹس ہیں ان کو ہر سال تقریباً 17 to 20 بلین ڈالر کی سبسڈیز ملتی ہیں. اچھا جی, ایلیٹسٹ کو 17 سے 20 ارب ڈالر کی سبسڈیز ملتی ہیں مختلف ٹیکس ایمنسٹیز کے تھرو, ٹیکس سکیمز کے تھرو, کسی بھی سبسڈیز کے تھرو جس طرح بھی ملتی ہوں, لیکن یہ 17 to 20 بلین ڈالر بنتا ہے. اچھا جی, یہ مطلب آپ کا ریسرچ بیسڈ فگر ہے؟ جی ریسرچ بیسڈ فگر ہے. اس کے علاوہ میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی 2017 کی رپورٹ تھی.
اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک سال میں جو پاکستان میں جو یہ پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں, مطلب جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے, اس کے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ 196 کمپنیز اون کرتی ہیں پاکستانی گورنمنٹ. کسی کو فل اون کرتی ہے, کسی کو پارشل اون کرتی ہے. تو ان میں $800 بلین کی صرف بلین ڈالر کہہ رہا ہوں, 800 بلین کی صرف مس مینجمنٹ کے لاسز ہیں. اچھا 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 اچھا. آپ اس کے علاوہ کرپشن اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھ لیں کس طرح ہم اکاؤنٹیبلٹی کے, تو ہمارے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ سے 26 مختلف ادارے ہیں پاکستان میں جو اکاؤنٹیبلٹی کرنا. اچھا, احتساب کے 26 مختلف ادارے ہیں جو فیڈرل لیول پہ بھی ہیں, جو پروونشل لیولز پہ بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں ہم کرپشن کے انڈیکس میں 180 کنٹریز میں سے 140ویں نمبر پر ہیں. بہت بڑا المیہ ہے جی. رول آف لا پہ, کرپشن روکنے کے لیے, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے رول آف لا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں ہم 130 نمبر پر ہیں 140 ملکوں میں سے. تو یہ تو بڑے ایک طرح سے بٹر ٹروتھ ہے. بٹر ٹروتھ ہے بالکل. وہی جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ کنٹریز irrelevant ہو جائیں گی. irrelevant, تو ہم اسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, اسی راستے پر ہیں. اگر ہم نے ابھی بھی بہت دیر ہو چکی ہے, ہمیں بہت پہلے یہ کر لینا چاہیے تھا, لیکن ایٹ لیسٹ ایک سٹارٹ لینا چاہیے. اب تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب اس کے بعد اگر ہوش کے ناخن, یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم, کہ اب ہم لوگوں کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے. اب اگر ہم لوگ اس ٹائم پہ نہیں لیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں, پھر جب سسٹم ہی نہیں رہے گا تو پھر باقی چیزیں کیسے سروائیو کریں گے. اس کے لیے جو میرا مین پوائنٹ تھا, اس کے لیے سٹارٹنگ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہی ہوتے ہیں جہاں پہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز آئیں گے. کیونکہ ڈیموکریسی میں اگر اکاؤنٹیبلٹی تھرو کورٹس نہیں ہو رہی تو ایک عوام کے پاس بھی اکاؤنٹیبلٹی کی ایک آپشن ہوتی ہے تھرو دیئر ووٹس. ٹھیک ہے. اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو اس کو تھرو ووٹ باہر بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ تو آپ کا کیا خیال ہے, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے یا آئندہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں مثال لینی چاہیے, چاہے ہمارے انڈیا کے ساتھ جتنے بھی اختلاف ہوں, لیکن وہاں پہ 80 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں. 80 کروڑ سے زیادہ. کس جگہ کی بات کریں؟ انڈیا کی بات. انڈیا کی. ٹھیک ہے. 80 کروڑ سے زیادہ ووٹر, اور پاکستان میں آلموسٹ 6-7 کروڑ ووٹر ہیں. ٹھیک ہے, ابھی لسٹ آئیں گی تو پتہ چلے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ 80 کروڑ ووٹر کو بھی ان کا الیکشن کمیشن مینیج کرتا ہے, اور بہت ایفیشینٹلی مینیج کرتا ہے. اس طرح مینیج کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ دھاندلی کے الزام نہیں لگاتا ہوا. اور وہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تصور کرتے ہیں. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم ان سے, ہماری تو پاپولیشن بھی کم ہے, آزاد بھی ہم لوگ ساتھ ہی میں, ایک دن کا فرق ہے, کلچر بھی اتنا کوئی خاص ڈیفرنٹ نہیں ہے. جی, کمپیٹنٹ لوگ بھی ہیں ہمارے ملک میں, ایسا بالکل ایسا ہی ہے. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن وہ ہے کہ وہ کوئلے کی فارم میں, اس کو تراشیں گے تو وہ ہیرا بنے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ نواز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی. ہمارے سیاستدانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ان میں ہپوکریسی ہے. وہ ایسے ہے کہ جس ٹائم تک یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہیں, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کی موسٹ فیوریٹ پرسنالٹی ہیں, لیکن جب یہ سیٹ سے اترتے ہیں تو یہ اسی اسٹیبلشمنٹ کو کریٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں. جس طرح بھی میاں نواز شریف صاحب نے بولا کہ جنرل باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہونا چاہیے, لیکن اس سے پہلے جب ان کے بھائی شہباز شریف صاحب حکومت میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. اب ان کے پاس اور تو کوئی راستہ ہے نہیں ہے, کوئی پرفارمنس ان کے پاس ہے نہیں عوام کو دکھانے کے لیے. تو یہ بیسیکلی ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سامنے لا کے, ان کو کرٹیسائز کر کے, کہ جس کی وجہ سے ان کو تھوڑی پذیرائی ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے ہونا چاہیے؟ ہونا تو بالکل بھی نہیں چاہیے اس طرح. ہر ادارے کی ہمارے کانسٹیٹیوشن نے ایک رسپانسبلٹی جو ہے وہ ایلیبوریٹ کر کے بتا دی ہے. تو اداروں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ملی ہوئی ہیں ان سے باہر نہیں جانا چاہیے. جو پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت کھلی میڈلنگ ہو رہی ہے پالیٹکس میں. کلیم کیا جاتا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف بھی, اور جو نگران وزیر اعظم بھی, وہ یہی کہتے ہیں جی کہ اب SIFC کا انیشیٹو ہوا ہے جی, کہ یہ آرمی چیف کی کاوشوں سے ہوا. بالکل.
میرا سوال یہ ہے ان سے کہ یہ پولیٹیکل جو ہمارے لیڈرز ہیں یہ ان کی کاوشوں سے کیوں نہیں کبھی ہو سکتا؟ ایسا کوئی انیشیٹو وہ کیوں نہیں لا سکتے؟ ان کو بھی لانا چاہیے. یہاں پہ ایکچولی پچھلے چونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول تو رہا ہے اس ملک پہ, تو ان کی سپورٹ کے بغیر اس ملک میں اقتدار میں آنا سب کو پتہ ہے کوئی بھی نہیں آ سکتا. تو اسی لیے پھر اگر احتساب کرنا تو وہ تو چونکہ سیاسی نعرہ ہے, کرنا کسی نے نہیں ہے, ہو بھی نہیں سکتا, اس ملک میں بھی پاسبل بھی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ, لیکن ان کا پھر یہی ماننا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں سیلاب آتا ہے تو اس کو فوج ٹھیک کرتی ہے, زلزلہ آتا ہے تو وہاں پہ فوج پہنچتی ہے, دہشت گردی آتی ہے تو اس کو فوج ٹھیک کرتی ہے. ایون کہ یہ بٹاگرام میں ایک ڈولی پھنس گئی تھی, اس کو بھی ریسکیو کرنے کے لیے فوج آئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب سارے سسٹم میں ہر جگہ بلانا ہی ہمیں پڑتا ہے, کوئی میڈیکل کیمپ لگتا ہے بلانا ہی ہمیں پڑتا ہے, تو پھر باقی اداروں کا رول تو بڑا انکلیئر ہو جاتا ہے نا, جبکہ یہ ذمہ داری باقی اداروں کی ہے. جی باقی اداروں کو اتنے جو وسائل ہیں وہ مہیا ہی نہیں کی گئے, آج تک کیے ہی نہیں گئے ان کو وسائل مہیا کہ وہ اپنی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. جتنا بجٹ جو ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کو ملتا ہے, اگر اس حساب سے ہی باقی جو اب جس طرح آپ نے یہ کہا کہ سیلاب آتا ہے, تو اس میں جو ذمہ داری ہے وہ تو این ڈی ایم اے کی آتی ہے نا. اگر این ڈی ایم اے کو بھی اسی طرح کے وسائل ملے, اسی طرح کے جو بجٹ ان کو ملے, تو وہ بھی ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا عالمی یہ ہے کہ ملتا ہی نہیں, فنڈز کی شارٹیج ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ بہتر تو دیکھیں گورنمنٹ کو اپنے جو ریونیوز ہیں نا وہ انکریز کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ٹیکسیشن, گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا سورس آف ریونیو ہے وہ تو ٹیکسیشن ہے. تو ٹیکسیشن بڑھانا, اب ٹیکسیشن بھی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک پروگریسو ہوتی ہے, ایک ریگریسو ٹیکسیشن ہوتی ہے. یعنی کہ پروگریسو ٹیکسیشن وہ ہے جہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ جس طرح پروڈکٹس وغیرہ پہ ہم پے کرتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں آتے ہیں, سیلز ٹیکس میں. اب ڈائریکٹ ٹیکسز جیسے آپ کی انکم ٹیکس ہے, آپ کی کیپٹل گینز ٹیکس ہے, اس طرح کے ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی ان پر لگائے جاتے ہیں جو اتنا ارن کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ٹیکس بریکٹ میں آتے ہیں. اب انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں جیسے ایک سیلز ٹیکس آپ دیتے ہیں, غریب بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے, امیر بھی اتنا ہی ٹیکس دیتا ہے. حالانکہ اگر آئیڈیلی دیکھا جائے تو امیر کو زیادہ ٹیکس زیادہ اس کو دینا چاہیے, بالکل ایسا ہی ہے, اپنی دولت کے حساب سے, اپنی اثاثوں کے حساب سے. لیکن یہاں پہ تو بہت سارے اثاثے ہی ایسے ہیں جو کہ ان چیکڈ ہیں, بے نامی اکاؤنٹس ہیں, بے نامی چیزیں ہیں, تو ان کو تو پہلے تو اس ٹیکس نیٹ میں لانا بہت ضروری ہے. بالکل, جیسے اب آپ دیکھ لیں 20% جو ہے ہماری جو اکانومی ہے اس میں 21% آلموسٹ جو ہے وہ ایگریکلچر کا کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں, اور اسی طرح ریٹیل سیکٹر کا بھی 20% ہے آلموسٹ. ٹھیک ہے, لیکن جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے وہ تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں, بالکل بھی نہیں دیتے. اور جو ریٹیل سیکٹر ہے اس کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, ٹیکس میں کنٹریبیوشن جو ہے وہ جی ڈی پی میں وہ صرف 1% ہے. یعنی کہ یہ جو ہماری اکانومی میں 40% جو دو سیکٹر ہیں وہ ٹوٹل ملا کر 1% ٹیکس دے رہے ہیں. امیزنگ, انبیلیویبل. جی, اور ان پر کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا کیونکہ ڈالو گے تو آپ کا پولیٹیکل کیپٹل خراب ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. نہیں, یہ ان کو ٹیکس نیٹ میں بھی لانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں لانے کے بعد جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اس کے وہ سروسز بھی ریاست کو چاہیے کہ وہ عوام کو دے. بالکل اس طرح ہی ہے, کوشش تو کی جاتی ہے. اب جیسے ڈسٹنکشن بہت ساری چیزوں میں کی گئی ہے, ایک فائلر کی اور نان فائلر کی. فائلر اگر کوئی ایسٹ خریدتا ہے تو اس کو کم ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے کہ بجائے نان فائلر کو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں شہروز کہ پاکستان میں نیب کا رول کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ نیب تو دیکھیں اب جو ایک ادارہ بنا ہی ایک ڈکٹیٹر کے دور میں تھا, تو اس نے احتساب, اس وقت بھی احتساب سٹارٹ کیا گیا تو وہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے زیادہ کچھ نہیں تھا, اور آج بھی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے زیادہ کچھ بھی نہیں. تو جس طرح ہر گورنمنٹ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو سیاسی پارٹی جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں جی کہ ہم آ کر اس ادارے کو ختم کریں گے, ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو پولیٹیکل انٹرفیرنس جس میں نہ ہو.
لیکن جب امپارشل ہو، غیر جانبدار ہو. لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو وہی اپنے جو ان کے مخالفین ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک ادارہ یہی ملتا ہے جس کے تھرو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی جس طرح ایک اکاؤنٹیبلٹی کے جج تھے بشیر میمن. جی جی بالکل. جی دیکھیں اب انہوں نے پی ایم ایل این کی جو یہ ہے نواز شریف کا استقبال انہوں نے کرنا ہے اس کی کمیٹی میں وہ شامل ہو گئے. اچھا یہ ریٹائرڈ ہوں گے. یہ ریٹائرڈ ہوں گے لیکن دیکھیں ان کی ایک پہلے سے ایک سیاسی وابستگی تھی, ایک کلوزنس تھی ان کی. ہاں لیکن یہ تو بہت سارے ایسے ڈفرنٹ واک آف لائف سے لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں بعد میں آ جاتے ہیں. بالکل آ جاتے ہیں. لیکن یہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ شو کر رہا ہے کہ وہ کس طرح. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پاکستان کے لیے پھر کون سا سیاسی نظام, ڈیموکریسی یا کوئی اور ہونا چاہیے دیکھیں بیسٹ جو سوٹ کرے, جس کا فروٹس نظر آئیں؟ دیکھیں سسٹم تو ڈیموکریسی ہی ہونا چاہیے. آپ ہمارے سامنے اب مثالیں ہیں یورپ کی, انڈیا کی, مختلف مثالیں ہیں, وہ ڈیموکریسی کے تھرو ہی اوپر گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو سسٹم تو یہی ہونا چاہیے لیکن اس میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے جتنے بھی جو ویریبلز ہیں ڈیموکریسی کے ان کو ون بائی ون امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شہروز یہ تھوڑا سا گلوبل لیول پہ چلتے ہیں. یوکرین اور رشیا کی ایک جنگ چل رہی ہے, اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان 2019 کی بات ہے جب پاکستان میں یہ کہ فورن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا سری لنکا میں, سارک کانفرنس تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی جو پریورٹیز ہیں وہ جیو اسٹریٹجک سے شفٹ ہو کر اب جیو اکنامکس کی طرف چلی گئیں. 2021 میں پاکستان نے ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا تھا جس کو کہا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی پالیسی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس میں کلیئرلی یہ ایک عہد کیا گیا تھا کہ اب سے پاکستان جتنے بھی دنیا کے تنازعات ہوں گے اس میں نیوٹرل رہے گا, پاکستان کوئی سائیڈ نہیں لے گا, کیونکہ ہم ہمیشہ سے جو ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سائیڈز تو پک کی. ہم نے کولڈ وار میں یو ایس کی سائیڈ پک کی, ہم نے پھر افغان وار میں بھی یو ایس کی سائیڈ پک کی. تو اس سے یہ ہوا کہ ایک تو ہمارے اپنے ملک میں دہشت گرد تنظیمیں بن گئیں اور ہمیں بہت زیادہ وقتی طور پر تو ہمیں فائدے ہوئے, ڈالرز ملے ہمیں, لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کے ریپرکشنز ہمیں فیس کرنے پڑے تھے وہ بہت ہی میسو قسم کے تھے. 79 میں افغان وار شروع ہوئی تھی اور 89 میں وہ ختم ہو گئی تھی, لیکن اس کے جو اثرات تھے ہم نے چونکہ سائیڈ پک کر لی تھی, اس کے اثرات ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو میرا جو موقف یہی ہے کہ پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے. کیا پاکستان نیوٹرل ہے؟ پاکستان نیوٹرل کلیم تو کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی چونکہ یہ انٹرسیپٹ والوں نے ایک ڈاکومنٹ وہ آرٹیکل ابھی ان کا آیا بھی تھا لاسٹ ویک کہ پاکستان کے جو ایمیونیشنز ہیں وہ مل رہے ہیں وہاں سے یوکرین میں سے. اچھا 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 جی, یہ انٹرسیپٹ میں آیا ہوا جی. ایک واشنگٹن نیو یارک ٹائمز میں ایک ان کے ایک آرٹیکل لکھنے والے ہیں, پاکستانی ہیں عزیر یونس, انہوں نے آرٹیکل لکھا, انہوں نے یہی بتایا کہ پاکستان نے 2003 سے لے کر 2020 تک صرف آلموسٹ $500 ملین کے جو ایمونیشنز ہیں وہ سیل کیے, لیکن اکیلے 2022 سے 2023 تک پاکستان نے $900 ملین کے ایمونیشن سیل کر لی. اچھا جی, یہ مطلب یہ جو آرٹیکل آپ نے پڑھا ہے وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ میں شیئر کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ, میں لنک شیئر کر دوں. یہ بالکل ٹھیک ہے, چلیں اسے میں بھی پڑھنا چاہوں گا, میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ تو بڑی آپ ایک حیران کن بات کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے, ان پہ ریسرچ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اعظم خان نے بھی کوئی جو سابقہ بیوروکریٹ تھے, انہوں نے بھی کوئی یو کے سے بیٹھ کے کوئی آرٹیکل لکھا ہے, اس میں بھی انہوں نے کافی فیکٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز کیے ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جی بالکل بالکل. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, ملتے ہیں بریک کے بعد.
وقفے کے بعد خوش آمدید ناظرین. شہروز سے میری گفتگو جاری تھی یوکرینین اور رشین جو وار ہو رہی ہے اس حوالے سے. اب میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ اس ریجن میں چائنا کے رول کو کیسے دیکھتی ہیں, کہ چائنا کیا کردار ادا کر رہا ہے, چائنا کیا سوچ رہا ہے, چائنا کا کیا مائنڈ سیٹ ہے آگے. دیکھیں چائنا ریجن میں تو ریجن سے زیادہ بڑھ کر وہ تو ابھی گلوبلی لیول پر اس کی اور امریکہ کی, چونکہ امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پاورفل کنٹری ہی چائنا ہے. ایمرجنگ اکانومی ہے, وہ ہر فیلڈ میں اب امریکہ کو چیلنج کرنا شروع ہو گئے. تو جو ریجن ہے ہمارا, ریجن میں اب دو پاورفل کنٹریز ہو گئی ہیں, ایک چائنا ہے, ایک انڈیا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ کلوز ہے یو ایس کے, تو اس میں ایک جو ابھی کمپٹیشن جو ان کا چل رہا ہے گلوبل لیول پر کمپٹیشن, آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک ٹرم ہے اس کو سرچ کریں, چائنیز ڈریگن. کیا چیز ہے سوری؟ چائنیز ڈریگن. اچھا, چائنیز ڈریگن. چائنیز ڈریگن یہ ان کی جو پوری آگے کئی سالوں کی ایک پالیسی ہے نا, اچھا, اس کو انہوں نے بتایا, سمرائز کیا ہوا ہے جی, کہ کس طرح جو دنیا میں, چونکہ اب ناظرین یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ چائنیز ڈریگن کے نام سے ایک پالیسی ہے کہ جس میں آپ چائنا کے جو بھی آگے ان کا فیوچر میں پلاننگ ہے اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. یہ ابھی شہروز نے بتایا چائنیز ڈریگن کے نام سے. جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی جو چونکہ وارز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں لڑی جا رہی, وارز جو ہیں وہ نیا جو ٹول ہے وہ اکنامک زونز ہیں, ٹھیک ہے, وار کا ٹول. تو جو چائنا جو پوری دنیا میں مختلف لوکیشنز پر جو اکنامک زونز ڈیولپ کر رہا ہے, جس طرح پاکستان میں بھی کیے ہیں, سی پیک ہے, سی پیک کے تھرو, سری لنکا میں ہمبن ٹوٹا تھا, ہمبن ٹوٹا, اس طرح کے کتنے اکنامک کوریڈورز, اور ہنگری وغیرہ میں کافی وہ ایک راہداریاں دیکھ رہا ہے. جو دنیا کی 85% جو ٹریڈ ہے وہ سمندر کے راستوں کے ذریعے ہوتی ہے. اچھا, سمندر کے راستوں کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جو انڈین اوشن ہے, جو پیسیفک اوشن ہے, جو ساؤتھ چائنا سی ہے, یہاں کے جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کو کیپچر کرنے کا جو کمپٹیشن ابھی ان تینوں کنٹریز میں چل رہا ہے, اور پھر ساتھ ان کے جو سپورٹیو کنٹریز ہیں جس طرح امریکہ کے ساتھ یو کے ہے, آسٹریلیا ہے, یہ اور انڈیا ہے, اسی طرح چائنا کے ساتھ رشیا ہے. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ ابھی اس کو کولڈ وار جو ہے, کولڈ وار 2.0 کا نام دیا جا رہا ہے. اچھا جی, ایک سیکنڈ فیز میں ہم لوگ کولڈ وار کے انٹر ہو چکے ہیں, جہاں پہ اب کمپٹیشن اس لیول پر پہنچ چکا ہے کہ دنیا میں بھی کمپٹیشن چل رہا ہے ان کا, اور یہ اسپیس میں بھی اپنا کمپٹیشن. یہ انڈیا کا ابھی یہ اسی کی ایک کڑی ہے, اسی کی ایک کڑی ہے, جہاں پہ انڈیا کو لانچ کیا گیا جی, کہ بتایا گیا کہ ہم بھی ایک گلوبل جو ہیجمون, جو گلوبل پاور ریس ہے اس میں ہم بھی انٹر ہو چکے ہیں. تو انڈیا میں تو ابھی یہ G20 بھی ہوا ہے جس میں پوری دنیا کے بڑے انفلوئنشل ممالک کے سربراہان کو انہوں نے ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھایا, ایون کہ سعودی عربیہ, رشیا, چائنا, امریکہ, یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. چائنا تھا اس میں؟ چائنا تھا لیکن شی جن پنگ خود نہیں آئے. اچھا, ان کا ریپریزنٹیٹیو آیا, وہ خود پریزیڈنٹ ہے تو انہوں نے پرائم منسٹر کو بھیجا. بڑے یہ سارے ممالک کے سربراہان آئے, تو یہ G20 کا پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ لیکن G20 اب ویسے تو یہ دنیا کی ٹاپ 20 اکانومیز جو ہیں ان کا ایک ایئرلی میٹ اپ ہوتا ہے, جو اگلے سال کی پالیسیز ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو گلوبل ٹریڈ ہے اس کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے, کس طرح اکانومیز کو لنک کرنا ہے آپس میں. تو پاکستان تو ویسے ہم ابھی irrelevant ہی نظر آ رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی, چونکہ وہ بڑی اکانومیز ہیں, بڑی بالکل جی, تو ان کا آپس میں جو, اب دیکھ لیں کہ آپ ہماری جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جن کے ہسٹوریکلی ہمارے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن اب انڈیا کے ساتھ ان کے زیادہ بہتر تعلقات ہونے شروع ہوئے. وہ اصل میں ساری گیم ہی اکانومی کی ہے. ہم اس وقت پاکستان ویسے تو اپنی لوکیشن آفر کر کے بہت سارے فائدے لیتا رہا ہے, لیکن ابھی چونکہ ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ کوئی اتنی ریلیونٹ رہی نہیں ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم اکنامیکلی ہم اتنے کنفیوز ہوئے ہیں اس وقت کہ سی پیک کے جو روٹس ہیں, جو گوادر ہے, وہاں پہ ہم لوگ
अमेरिकन एम्बेसडर्स को दौरे करवा रहे हैं हम, अच्छा, जिससे चाइना और ज्यादा हमसे, जबकि प्रोजेक्ट वो $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना की थी और दौरे बकौल आपके कि हम अमेरिका को करवा रहे हैं। तो ये भी कोई अजीब सी मंतक है, समझ से बालातर है। कंसिस्टेंसी नहीं है ना पॉलिसीज में, इकोनॉमिक पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी कभी हम चाइना की तरफ हमारा टिल्ट हो जाता है, जब प्रेशर आता है फिर यूएस की तरफ से, तो हम फिर वापस उसी कैंप में पहुंच जाते हैं। न्यूट्रल तो हमें रहा दिया नहीं जाता। बिल्कुल जी, क्योंकि हम ऑनेस्टली अगर बात करें तो कितने सालों से यूएस हम पर इन्वेस्ट करता है, $33 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है पाकिस्तान पे, तो वो इजीली तो हमें किसी दूसरे कैंप में जाने देंगे नहीं। एग्जैक्टली मतलब हमें फिर इसका मतलब एक तरह से आप जिस तरह से बता रहे हैं यूज किया जा रहा है, हमारा कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, कोई बिजनेस प्लान नहीं है, कोई ऐसा एक्शन प्लान नहीं है कि जिसको हम फॉलो करें जैसे बाकी कंट्रीज करें, इंडिया कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, या अब तो अफगानिस्तान भी इस दौड़ में शामिल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग, हमारे जो पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट होते थे डॉक्टर महबूब उल हक, वो 60s की दिहाई में 5 ईयर प्लान्स बना कर देते थे। उनके वो 5 ईयर प्लान कितनी कंट्रीज फॉलो करती थी। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसमें साउथ कोरिया एक हो सकता है। साउथ कोरिया एक बहुत बड़ी एग्जांपल है हमारे पास। तो अगर और आप साउथ कोरिया की बात चली है, तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 1994 में पाकिस्तान की और साउथ कोरिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बिल्कुल बराबर थी। बिल्कुल 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 बराबर थी, ये मैंने भी पढ़ा था। और 2021 में अगर आप आकर देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स थी ऑलमोस्ट $30 बिलियन। अच्छा, ठीक है, और उनकी एक्सपोर्ट्स थी $560 बिलियन। $470 बिलियन का डिफरेंस आ गया। बिल्कुल, 470 बिलियन का भी नहीं, $530 बिलियन का डिफरेंस। टोटल उनकी कितनी? 560 बिलियन। $560 बिलियन, 530 का एग्जैक्टली 530 का डिफरेंस। इतना गैप आ चुका है और ये कुछ सालों में आया, कुछ सालों में। तो हम अगर तरक्की करना चाहें तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? सिर्फ उसके लिए एक विल चाहिए। बिल्कुल ऐसे। खैर ये कट जाएगा। अच्छा शहरोज, अब आपसे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट लेना चाहूँगा। ये जो करंट एक इशू चल रहा है इंडिया का और कनाडा का, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई कनाडा में इंडियन सिख का मर्डर हुआ, उसके बाद उन्होंने बड़ा इस चीज़ को सीरियस लिया और अभी तक इनमें एक वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है। देखिए, जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ। हम ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं, और जो ये एडवांस कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ये ग्लोबल साउथ में आती हैं। ग्लोबल साउथ का एक क्लियर पोजीशन होती है कि वो अपनी जो सॉवरेनिटी है ना, उसको किसी को भी चैलेंज करने नहीं देते। ग्लोबल साउथ की पॉलिसी, ग्लोबल साउथ की, जो उनकी कंट्री का जो उनका सिटीजन है, उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसको गारंटी, मतलब जिस तरह राइट टू लाइफ है, उसको वो किसी को चैलेंज करने नहीं देंगे। अब इंडिया ने चूंकि उनकी कंट्री में घुस कर, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने घुस कर एक उनके सिटीजन को, चाहे वो जो भी जिसकी ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे वो कहते हैं कि खालिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक था, लेकिन वो सिटीजन कनाडा का था, तो उसको इस तरह घुसकर वहां पे मारना, तो इस, और फिर वैसे तो ये होता है कि कंट्रीज जो हैं इसको आपस में बंद कमरों में डील कर लेती हैं, एक बंदे मट्टी डाल देती हैं, लेकिन इस बार जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओपनली आकर एक स्पीच की और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बोला। तो उसके बाद से अब ये हुआ कि इंडिया ने एम्बेसीज क्लोज कर दी अपनी वहाँ पे, और वीज़े देना बंद कर दिए, कनाडा ने वीज़े देना बंद कर दिए। तो ये डिप्लोमेटिक रो इनका चलेगा ज़रूर। जिस तरह 2020 में हुआ था, एक टर्किश एम्बेसी के अंदर सऊदीया में एक जर्नलिस्ट को मारा गया था, जमाल खशोगी को। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने सऊदीया को बड़ा कोल्ड शोल्डर दिखाया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी उसमें अभी वैसे तो इंडिया यूएस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें भी कनाडा के साथ ही अमेरिका खड़ा हुआ है। बिल्कुल। अभी आपने जर्नलिस्ट की बात की, नाजरीन जर्नलिस्ट के राइट्स पे मैं बात करना भी चाह रहा था, अच्छा हुआ कि शहरोज ने उस चीज़ को शामिल कर लिया। तो शहरोज, ये अब एक बात हो रही है कि जर्नलिस्ट के हकूक पे भी बात की जाए, इसको बेसिकली सियासी जमातों के मंशूर में शामिल होना चाहिए कि
جو جرنلسٹ ہیں اس کو بنیادی حقوق کا تحفظ ضرور ملنا چاہیے. ایک جرنلسٹ کا کام کیا ہے؟ ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ وہ سوال نکالے گا, وہ انفارمیشن لے گا, وہ سوال پوچھے گا. تو اگر آپ اس کو اس کے اس حق سے ہی محروم کر دیں گے تو پھر جرنلسٹ کیا کرے گا اس حق کو, اس حق سے محروم ہونے کے بعد؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں میڈیا کو کہا بھی جاتا ہے کہ یہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ ہے. بالکل. جو باقی 3 پلر ہیں, جو ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, لیجسلیچر ہے, ان تینوں پر چیک رکھنے کا سب سے جو افیکٹو طریقہ ہے وہ تو میڈیا ہی ہے. تو میڈیا کی آزادی, جرنلسٹ کا تحفظ, یہ تو ان کی سب سے بنیادی ذمہ داری بنتی ہے. ایز اے سٹیزن بھی ان کی یہ رائٹ ہے ان کا. بالکل. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ دیکھیں جس طرح کوئی اگر بولتا ہے تو اس کو غائب کروا دیا جاتا ہے. جرنلسٹ کے جو حقوق ہیں, جس طرح ان کو یہ ایون کے بڑے بڑے چینلز ہیں, جیو ہے, ایئر وائی ہے, وہاں پہ کتنی سٹرائکس چلتی ہیں کہ ہمیں تنخواہیں نہیں دی جاتی. بالکل ایسے بڑا ان کا تو روزی روٹی ہے نا. بڑے لیول پر جو جرنلسٹ ہیں وہ تو کما لیتے ہیں, اچھا وہ کر لیتے ہیں, لیکن جو ان کی ساتھ ٹیم ہوتی ہے وہ انسنگ ہیروز ہوتے ہیں. بالکل. جو کتنے خطرات مول لے کر انفارمیشن لے کر آتے ہیں, نیوز لے کر آتے ہیں, ان کو کوئی بھی حقوق اس ملک میں پرووائڈڈ نہیں ہے ابھی تک. بالکل. میرے یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. میں نے پروگرام کے شروع میں انصاف کی, جسٹس کی بات کی, اور جسٹس سسٹم کی میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس کا سلوشن کیا ہے, تو وہ میں نے اپنی طرف سے دیا. تو اب جرنلسٹ کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. ہاں اگر وہ غلط کرے, وہ مس انفارمیشن کوٹ کرے, وہ کسی اداروں کے خلاف کوئی بات کرے, کوئی غلط بات کرے, ضرور آپ اس کے خلاف کوئی جو بھی لیگل ایکشن ہے اس کو سٹارٹ کریں. لیکن اگر وہ ایک جینوئن بات کر رہا ہے تو وہ بات کرنا تو اس کا حق ہے. وہ تو بیسیکلی ایک برج کا رول پلے کر رہا ہے پبلک کے درمیان اور انسٹیٹیوشنز کے درمیان. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس کو دیکھیں ایک چیز ہرٹ اس کو بہت زیادہ کرتی ہے کہ جو جرنلسٹ جو ہیں وہ سائیڈز جو پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, باعث ہو جاتے ہیں. بائسنس جو ہوتی ہے, دیکھیں جرنلسٹ کا کام ہے امپارشل رہنا اور اوپینین دینا. ایگزیکٹلی. سائیڈ لینا ان کا کام نہیں ہے. ایگزیکٹلی. انفارمیشن کو ایگزیکٹ فارم میں اس کو ٹرانسمٹ کرنا. تو اسی لیے پھر جب گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ اپنی مرضی کے جو صحافی ہوتے ہیں, جرنلسٹ ہوتے ہیں, ان کو بڑا نوازتی ہیں, لیکن جو ان کو ذرا سی بھی جو مخالف ہوتے ہیں پھر وہ ان کے عطاب میں آ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو بس یہ ہے کہ ان کا دیکھنا چاہیے کہ تھوڑا سا فریڈم آف جرنلزم پہ بات ضرور ہونی چاہیے. جی بالکل. تو شہروز تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا, بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ جیسے ینگسٹرز آ کے یہاں پہ بات کریں, کیونکہ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا جو ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کی یوتھ ہوتی ہے, اور آپ اس یوتھ کا حصہ ہیں, آپ ٹیلنٹڈ ہیں. میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ, آپ نے بلایا, اتنا آنر کیا, بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ اس پروگرام کو دیکھنے والوں کے لیے, جو دیکھیں گے, آپ کے فرینڈز, ریلیٹیوز, ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیے اپنا پوری لائف کو مد نظر رکھتے ہیں؟ میرا میسج یہی ہے کہ آپ, میں نے مطیع بھائی آپ کو بہت سالوں سے جانتا ہوں. میں آپ کو میں نے سٹرگل کرتے ہوئے دیکھا ہے, اور ابھی آپ اسی سٹرگل کو لے کر ایک پازیٹیو چینج لانا چاہ رہے ہیں. تو میری یہی سب کو میسج ہے کہ آپ کو فلی سپورٹ کریں, آپ کے چینل کو فلی سپورٹ کریں, اور جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو اس میں کامیاب کریں. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھی آج کی سیدھی بات. پروگرام کے آخر میں 2 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو کل جو بڑے افسوسناک 2 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, ایک ہنگو میں ہوا ہے, ایک مسنونگ میں ہوا ہے بلوچستان میں. ان میں بڑی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. ان کی جتنی مذمت کی جائے, جتنا ان کو برا کہا جائے, وہ کم ہے. وہ غیر انسانی, غیر شرعی اور غیر اخلاقی حملے ہوئے ہیں. ہمارے معصوم شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور اس میں ہمارے بلوچستان میں مسنونگ میں ایک ڈی ایس پی بھی, ان کو بھی شہید کیا گیا ہے. میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرتا ہوں, اور میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا کرے, اور ہم مشکل کی گھڑی میں انشاءاللہ ان کی آواز ضرور اٹھائیں گے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ وہ لائیو کوریج کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیسز کی. تو یہاں پہ میری تجویز یہ ہوگی کہ لوور کورٹس میں بھی لائیو کوریج ہونی چاہیے. جو کیسز, مطلب جو پارٹیز پرمٹ کرتی ہیں کہ ان کا کیس لائیو چلے, تو لوور کورٹس میں بھی یہ چیز امپلیمنٹ ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.